تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نمازیں تو نہیں ہیں، ہمارے پاس روزے تو نہیں ہیں، ہمارے پاس اچھے اعمال تو نہیں ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو پھر تمہاری تیاری کیا ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں نہیں، روزے نہیں، اچھے اعمال نہیں، بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، بس اسی محبت پر ہمیں ناز ہے۔ لیکن اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، یہ جملہ جو ہے نا، یہ جملہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، تو تفسیر سالبی میں ہے کہ جو کوئی ان کلمات کو، اس جملے کو، یہ آیت کا ایک جملہ ہے، ایک کلمہ ہے، تو اس جملے کو، اس کلمے کو لکھ کر کوئی اپنے ساتھ رکھے تو کتا بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کس کو؟ کتے کو جو مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اس کا ذکر بھی قرآن میں فرمایا، اس کا ذکر بھی قرآن میں فرمایا اللہ رب العزت نے۔ تو اب اللہ والوں سے ایک کتے نے محبت کی، ان کی صحبت اختیار کی، تو اللہ نے ان کو وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ ان کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ تو پھر انسانوں کا کیا خیال ہے کہ اگر وہ اللہ والوں سے محبت کرے، اللہ والوں کی قربت کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ والوں سے کیا ملتا ہے، اللہ والوں سے کیا ملتا ہے، میں کہتا ہوں تم 15ویں پارے کی سورہ کہف کی اس آیت کو اٹھا کر کے دیکھو، اللہ والوں کی صحبت سے برکتیں ملتی ہیں۔ جب کتے نے، ایک جانور نے صحبت اختیار کی تو اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ تو اگر کوئی اللہ والوں کے مزارات پر جائے تو پھر اللہ رب العزت نے یہاں پہ جو فرمایا ہے تو اس سے ثبوت ملتا ہے کہ اللہ والوں کے یہاں پر مزارات پر جانا جائز ہے اور ان کی برکتیں حاصل کرنا بھی جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ والوں کے دربار سے برکتیں ملتی ہیں، برکتیں نصیب ہوتی ہیں، ان کی صحبتیں جو حاصل کر لیتا ہے تو پھر ان کو برکتیں مل جاتی ہیں۔ اصحاب کہف سے، اللہ والوں سے کتے کو محبت ہے، یہ نسبت ہے۔ جب اس کتے نے نسبت پائی تو نسبت کا صلہ کیا ملا کہ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ نسبت کا صلہ ہے، نسبت کا، یہ محبت کی نسبت کا صلہ ہے کہ اللہ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ لیکن ایک حدیث شریف اس آیت کے تحت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور اس کے بعد میں فرمایا کہ وہ جو شخص سوال کر رہا تھا وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی، تم پہلے یہ تو بتاؤ کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کی کچھ تیاری بھی کر رکھی ہے؟ قیامت کے بارے میں پوچھ تو رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی، کیا قیامت کی تمہارے پاس کوئی تیاری بھی ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نمازیں تو نہیں ہیں، ہمارے پاس روزے تو نہیں ہیں، ہمارے پاس اچھے اعمال تو نہیں ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو پھر تمہاری تیاری کیا ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں نہیں، روزے نہیں، اچھے اعمال نہیں، بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اور ہم اسی پہ ناز فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، بس اسی محبت پر ہمیں ناز ہے۔ تو اب سنیں میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر سن لو، تم دنیا میں جس سے محبت کرو گے آخرت میں حشر کے میدان میں تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے اور جنت میں بھی اسی کے ساتھ رہو گے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سے زیادہ لوگوں کو خوش دیکھا ہی نہیں تھا، اس دن سے زیادہ میں نے راضی نہیں دیکھا، اس دن سے زیادہ خوش نہیں دیکھا، ان کے چہروں پر خوشی دیکھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے چہرے کیوں خوشی سے کھل رہے تھے؟ کیونکہ انہیں فخر تھا، انہیں ناز تھا کہ ہم کسی دنیا دار سے محبت نہیں کرتے بلکہ مدینے والے تاجدار سے محبت کرتے ہیں۔
انہیں اس لیے ناز تھا اپنی محبت پر کہ ہم کسی دنیا دار سے محبت نہیں کرتے، ہماری محبت جو ہے وہ مدینے والے تاجدار سے ہے۔ اس لیے حضور سے سچی محبت کریں، اور یہ نسبت حشر کے میدان میں کام آئے گی۔ اور دنیا والوں کو بتایا کرو، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ہاں، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی۔ اس محبت کی نسبت حشر کے میدان میں کام آئے گی، یہ محبت کام آئے گی۔